محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلامه البشر وهو أكرم يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني وإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أعوان الحسين. اللهم لعن قتلة الحسين أما بعد. قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات مجلس کے محترمین، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت، مرحومین کے درجات کی بلندی، مملکت کی بقا، تاجیل ظہور اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق کے مسلک و مذہب، عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا ابھی آج۔ مولا کے منظور نظر مدار خان دونوں حضرات عزیز بھی ہیں، ویسے میرے عزیز ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت ہمارا فرمایا۔ مختصر سی حاضری، جنہوں نے اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے اسے شیعہ کہا۔ اس نے اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے اسے شیعہ کہا، اور شیعہ ہونا بڑا مشکل ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بندے ہمیں شیعہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری کہ لوگ ہمیں شیعہ سمجھتے ہیں، شیعہ سمجھتے ہیں۔ ہم آل محمد سے وہ محبت نہیں کر سکتے جو ایک شیعہ کن سے ہوتی ہے، بے شک کرنا چاہیے، لیکن لوگ ہم سے وہی نفرت کرتے ہیں جو ایک شیعہ سے ہوتی ہے۔ وہ محبت حضرت صاحب نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ ہم سے ویسی ہی نفرت کرتے ہیں۔
جیسے شیعوں سے کی جاتی ہے۔ میں پہلا فکرہ فضیلت کا کہنے جا رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات جو دفاتر میں جاتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، کوئی اپنا ادارہ چلاتے ہیں، کوئی دکاندار ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ چل جائے دکان شیعہ کی ہے، بندے وہاں سے خرید و فروخت نہیں کرتے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد کتنا مشکل ہے علی کے شیعہ کی نسبت ہونا۔ پہلا فکر ہے فضیلت کا، جب علی کا شیعہ ہونا اتنا مشکل ہے، پھر علی کا باپ ہونا لوگ کافر سمجھتے ہیں، لوگ کافر سمجھتے ہیں۔ علی کا شیعہ ہونے کی وجہ سے تہمت ایک کفر ہے۔ تہمت کی سزا کیا بندوں کو پتہ ہی کہ تہمت کی سزا کیا ہے۔ تہمت کی حد ہے، حد ہے، حدود میں یہ شامل ہے، حد ہے تہمت کی۔ کیوں نہ لیں تہمت کی حد جاری کی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں۔ جو لوگوں پہ گناہوں کی تہمتیں لگائیں، اسلامی حکومت ہو تو انہیں کوڑے مارے، لیکن یاد رکھنا جس نے علی کے شیعوں پہ تہمت لگائی کفر کی، اسے کوڑے یہاں کی حکومت نہیں مارے گی۔ اب یہ یاد رکھنا، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ آپ تہمت کس پہ لگا رہے ہیں؟ علی کے بابا، علی بادشاہ کے بابا پہ تہمت لگا رہے ہیں، اور تہمت بھی نعوذ باللہ من ذالک۔ میں سرکار کا ایمان ثابت کرنے نہیں چاہتا، مجھے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر لوگ پوچھے بھی نا ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا، میں ذرا عزیز دیکھ رہا ہوں، اگر لوگ پوچھیں کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، ان کی مجبوری ہے پوچھنا، کیونکہ وہ پلے ہی ایسے ماحول میں ہیں جہاں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ جس طور پہ احسان ابو طالب نے کیا ہو، ممکن ہی نہیں اسلام سے وہ قرض ادا ہو۔ اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو سلائے۔ جب فکر کی دنیا پہ جہالت ہوئی غالب تو اسلام پکارا ابو طالب ابو طالب۔ خوشبو ہے رواں جس کی ہر ایک دل کی کلی میں، خوشبو ہے رواں جس کی ہر ایک دل کی کلی میں، کھیلا ہے وہی دین ابو طالب کی گلی میں۔ کہ آپ نے مجھے چھیڑا ہے، لیکن میں نے اس کیا ہے، یہ تہذیب آزاد کی لفظ ہے۔ خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو۔ لیکن میرا کسی سے یہ مقابلہ نہیں کہ کون سر ہلا ہے، علی کے لیے سر کی ہاں میں ہل جائے نا تو مجھے وہ بھی قبول ہے، انکار بھی نہ ہلے۔ خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو ابو طالب کی انگلی یا علی کہہ کر پکڑ لے۔ آپ سلامت رہیں۔ خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو ابو طالب کی انگلی یا علی کہہ کر پکڑ لینا۔ اور یہ مشروں کی بات آ گئی تو جلدی بات تمام کرنا ہو، تو
پھر مصر ہی کام آتے ہیں. حکومتیں بدلتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں, کبھی کوئی فنڈ آ جاتا ہے کہ سیلاب زردان کے لیے بھی آئے گا, اگر جو ان کا نقصان بہت زیادہ ہے اور اس سے وہ پورا تو نہیں ہو سکتا, بے شک, لیکن اس سے غربت ختم نہیں ہوتی. بے شک. آپ کسی کو ٹکٹ دیں, آپ کسی کو کوئی سپورٹنگ فنڈ دے دیں, اس سے غربت ختم نہیں ہوتی. آپ زکوٰۃ بانٹیں, غربت ختم نہیں ہوتی. میں دارالحکومت میں کھڑا ہوں اور حکومت کو مشورہ دے رہا ہوں, غربت ختم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں, ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی زمینوں پر. کیا بات ہے یار, جیسے دوسرا پہنچ گیا. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی زمینوں پر. اور پھر یاد رکھنا, آخری فکرہ کہہ رہا ہوں, اس کے بعد 2 فکرے مسائل کے سنیے. بس یہ سمجھ لیں کہ دعوت ضلع شیعہ میں, دعوت ضلع شیعہ میں سرکار دو عالم بولنا چاہتے ہیں. سرکار کے بولنے سے پہلے ابو لہب اٹھا. سن لیں, میں ذمہ داری سے وہ بندے اپنا قبلہ درست کر لیں جو ابو لہب کو مصطفیٰ کا چچا کہتے ہیں. سرکار کے چچا جناب حمزہ ہیں, سرکار ابو طالب. یہ لیب پالک بچے چاچے نہیں بنتے. ہمیں بڑی اچھی طرح پتا ہے, میں دیکھوں گا یہ فکرہ قبول کون کرتا ہے, بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ مورخ بکا کب ہے, بکا کب ہے. لفظوں کی سمجھ آتی ہے. ابو لہب بولنے نہیں دیتا تھا, وہ کھڑا ہوتا تھا, پہلے ہی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو وہ مجمع سے کہتا چلو چلے, کھانا کھا لیتا, لیکن سرکار کی تقریر نہیں سنی. یہ کافروں کو بھی پتا تھا کہ نیاز کھانے سے نکاح نہیں ٹوٹا. سر اٹھا کے بات سنا, وہ کھا لیتے تھے, وہ آگے مجمع سے کہتا تھا چلو چلے, وہ لے جاتا. دوسرے دن بھی لے گئے, کھانا کھایا, قبلہ بولو, مجمع لے, اسے کہا چلو چلے, ہمیں نہیں سنی. تیسرے دن سے پہلے دن طلوع کرنے والا ابو طالب کے سامنے چپ بیٹھا. سرکار ابو طالب کے سامنے والشمس چپ بیٹھا, والقمر کی موجودگی میں. کیا بات ہے, چلیں اچھا ہو گیا, آپ نے اچھا سن لیا. سرکار ابو طالب نے پوچھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دل کے چین, کیوں چپ بیٹھے؟ اللہ کی جگہ پہ بولنے والے میرے سید, کیوں خاموش بیٹھے؟ کہنے لگے چچا جان میں بولنا چاہتا ہوں, وہ بولنے نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا نہیں, کل بولنے دے گا, کل اس کی ہر کل سیدھی کر دیں. تو سمجھ دیں. تیسرا دن آیا, کھانا لگے, وہ کھانا کھا چکے تو ابو لہب اٹھا چاہتا تھا, آدھا اٹھا ہوا تھا کہ سرکار ابو طالب نے آواز دی, اسکت یا چپ اب کھانے. اٹھا ہوا بیٹھ کے یہ جو اس کو تھا نا, یہ جب خانوادہ تطہیر کی زبان سے نکلتا ہے, یہ لفظ اس کو جب خانوادہ تطہیر کہے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. سرکار ابو طالب اس کو کہے تو ابو لہب کو چپ کرنا پڑتا.
ایک اس کو دور سنا دوں، 8 ذی الحج تھی، مکہ تھا، لوگ حج کرنے آئے تھے، تلبیہ کی آوازیں تھی، لوگ شور کر رہے تھے کہ حسین نے روشنی کے پروردگار، جی بسم اللہ، جی ضرور، مومن مخصوص کے لیے دعا ہے، مالک یقین شفا عطا فرمائے۔ کریم کربلا نے میرے مولا عباس سے کہا، عباس خطبہ آپ پڑھیں، اب جو حاجی ہیں یا جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ حج دیکھا ہے، آپ بتائیں وہاں پہ کسی کو آواز دیں تو سنی جاتی ہے؟ آپ لاؤڈ سپیکر میں بھی آواز دیں تو نہیں سنی جاتی۔ مولا عباس کعبہ کی چھت پہ آ گئے اور سرکار عباس نے خطبہ دینا تھا، اور کعبہ کی چھت کے کھڑے ہوتے عباس دیوار کے ساتھ، حسین کھڑے تھے رکن یمانی کے ساتھ، جہاں سے دادی اندر آئی تھی، جہاں سے دادی کعبہ کے اندر آئی تھی وہاں ٹیک لگا کے حسین کھڑے تھے، چھت پہ عباس کھڑے تھے کہ سرکار عباس نے لوگوں کو چپ کروانے کے لیے ایک بار ابو طالب کے پوتے نے آواز دے کے کہا، اس کو تو خاموش، جس کی سانس باہر تھی باہر رہ گئی، جس کی اندر تھی اندر رہ گئی، کہ سرکار عباس نے کعبہ کی چھت سے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو حسین کے باپ کے پیروں سے عزت دی ہے۔ یہ آپ سلامت ہیں۔ مختصر ہے، سرکار ابو طالب نے اٹھے ہوئے ابو لہب کو بٹھا دیا۔ میں نے علماء سے پوچھا کہ یہ کون بتاتا تھا ابو لہب کو کہ مصطفیٰ نے کیا کہنا؟ انہوں نے کہا شیطان شیطان جب بھی اس گھر کی مخالفت کروانا ہو وہ شیطان کان میں سرگوشیاں کر کے کرواتا ہے۔ انہوں نے کہا شیطان نے اٹھایا تھا تو پھر مقام ابو طالب پہچان جو شیطان کے اٹھائے ہوئے کو بٹھا دے۔ مجھے بزرگوں کی دعا چاہیے، نوجوان کو داد دیں گے، بٹھا دیا، بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سرکار ابو طالب نے رخ پلٹا نبی سلطان کی طرف اور فرمایا کن یا سیدی و بلغ۔ وقت نہیں میرے پاس، میں ایک ایک لفظ سے پوری تقریر کروں۔ 3 لفظ ہیں، کن یا سیدی و بلغ۔ کن اختیار ہے، سیدی عقیدہ ہے، بلغ منصب ہے۔ اس پہ غور کر لینا، کن اختیار ہے، سیدی عقیدہ ہے، بلغ منصب۔ نبیوں کے سلطان کھڑے ہو گئے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، ولایت کا اعلان کیا، ولایت کا بھی اعلان کیا۔ توجہ، جب علماء نے کہا کہ شیطان تھا تو شیطان ہے بڑا کینہ پرور، آخری فکر پڑی، بڑا کینہ پرور ہے، اتنا کینہ پرور ہے یہ اللہ سے بھی بحث کرتا ہے کہ یہ جو آدم کو سجدہ کروایا نا، میں آدم کی اولاد سے بدلہ دوں گا، میں انہیں اغوا کروں، تو وہاں چپ رہا ہوگا۔ میں سرکار ابو طالب سے بھی بولتا، سرکار ابو طالب سے کہنے لگا اچھا آپ نے مجھے شکست دی تو میں بھی بدلہ لوں گا۔ سرکار نے فرمایا کیا بدل لوں؟ کہنے لگا میں آپ کے دشمنوں کو کلمہ پڑھاؤں گا۔ کہاں بیٹھے سمجھنے والے، میں آپ کے دشمنوں کو کلمہ پڑھوا دوں۔ سرکار نے فرمایا کلمہ ہم بھی پڑھوانا چاہتے ہیں اور تو بھی پڑھوا دے گا۔ پتہ ہی نہیں چلا گا تیرے کہنے پہ کس نے پڑھا، ہمارے کہنے پہ کس نے پڑھا۔ نشانی لگا اپنے الگ کر لے، پتہ چلے تیرے کہنے پہ کس کس نے پڑھا۔ کہنے لگا میں نشانی لگا لیتا ہوں، پتہ چلے گا میرے کہنے پہ کس کس نے پڑھا۔ سرکار نے فرمایا نشانی بتا تاکہ پتہ چلے شیطان کے کہنے پہ کلمہ کس نے پڑھا۔ کہنے لگا بڑی ایک سادہ سی نشانی ہے، جو بھی کہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا حمزہ و علی و جعفر کی موجودگی میں سرکار ابو طالب نے کیا تو آسان تھا۔
ابو طالب کی پوتی نے جلتے ہوئے خیموں میں میرے مولا سجاد کی امامت کا اعلان مسئلہ پوچھ کے کیا، ورنہ شہزادی کو عالمہ غیر معلمہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ پوچھا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ 13ویں ضرب کے بعد پوچھنا کس سے یہ شہزادی نے تعارف کروایا میرے مولا سجاد کا۔ دونوں میرے عزیز بڑے اچھے مسائل خال، خوب مسائل سنائیں، یہ ساری آنکھیں کبھی اپنا غم نہ دیکھیں جو اولاد ابو طالب پہ ہو رہی۔ میں تو ہر اس ذاکر کے لیے دعا کرتا ہوں جس کے کسی ایک لفظ سے مجھے کاش ہوا ہے۔ آج میرے دل سے ناہید عباس کے لیے دعا نکل، بہت بڑی خیرات ہے یہ غم حسین کے آنسو، انہیں ضائع نہ کرنا، یہ بڑی نعمت ہے آزاداری، بڑی مشکل سے نسلوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں کیوں آپ سننا چاہتے ہیں؟ یہ میرے بھائی پڑھیں گے، یہ میرا عزیز پڑھے گا، اس کا آپ سننا چاہیں گے تو آپ پڑھیں، ہم پڑھیں گے۔ کیا وہ خطبہ تھا جب لوگ سننا نہیں چاہتے تھے؟ لوگ سننا نہیں چاہتے، ماحول ایسا نہیں تھا۔ یہ سامنے سڑک ہے، بندے گزر رہے ہیں، مجلس کے محترم یہ جتنے میرے محسن ہیں، یہ مقصود جعفری مجھے کہے، قاضی صاحب مجھے کہے وہاں سڑک پہ تھوڑی دیر پڑھ دو، اس سے نہیں پڑھ رہے، مجھ سے نہیں پڑھا گیا۔ یہاں میں کسی پردہ دار مستور کو لے آؤں، آپ سارے شریف زادے، اسے میں کہوں یہاں کھڑی ہو جا اور 2 لفظ اللہ کی توحید پہ بول دے، اس کی آواز لڑکھڑا جائے، کہاں علی کی بیٹی، مسائل تو ہو گئے، کہاں دربار اور وہ بھی یزید کا ماحول ہی بڑا عجیب تھا۔ جب اسلام نے کہا پردہ بناؤ، میری بیوی اور بیٹی، حالانکہ بیٹی اس کی نہیں تھی، وہ جو رملہ تھی نا وہ بیٹی یزید کی نہیں تھی، وہ ہند کی بیٹی تھی، یزید کی نہیں تھی، وہ ہند کی بیٹی تھی، لیکن بیوی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، بیوی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بیٹی اس نے کہا نا پردہ بناؤ، اس وقت شہزادی ہوتی فرمایا من العدل یبن طلاقہ، یہ تیرا عدل ہے، تقدیر کا ہدایت کا وائمہ کا وشوق کا بنات رسول اللہ، کہ تیری کنیزیں بیٹیاں پردوں میں ہیں، رسول اللہ کی بیٹی بازاروں میں، وہ میرے محسنوں حضرتوں آپ بڑا پیارا گریہ کر رہے ہیں، خوبصورت گریہ کر رہے ہیں، یہی آنسو کو میں آنسو گریہ ہے۔ رملہ جب آئی ہے تو وہ کہیں اور نہیں گئی، وہ سیدھی میری شہزادی کے پاس، اسلام آباد والوں، پنڈی والے
اس سے بڑا مسائل کی لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ رملہ نے سر سے لے کے پیروں تک حسین کی بیٹی کو اور دیکھ کے کہنے لگی آپ کا تعارف، جب کہا نا آپ کا تعارف، رسی میں تھی نا شہزادی، گردن میں تنگ رسی تھی، زخمی تھی نا، تو پھر کوئی منت کر لیتی، کوئی ہلکا لفظ بول لیتی، قربان جاؤں میں شہزادی کے اعتماد، میری مخدومہ آواز دے کے کہتی میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، فرمایا نا میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ رملہ کہنے لگی اچھا آپ عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، اگر آپ شہنشاہ کی بیٹی ہوتی میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے کانوں میں دو رہے، آپ کے کانوں میں بھی دو ہوتے، شہزادی فرماتی ہیں غرور نہ کر، یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے، اللہ مرحبا، یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے تیرے نہیں۔ کہنے لگی کس کی؟ شہزادی فرماتی ہیں یہ در میرے بابا نے مجھے میرے بھیا علی اکبر کی شادی کے لیے یمن سے منگوا کے لیے، کہنے لگی اس کا مطلب ہے پھر آپ کے گم ہو گئے اور مجھے مل گئے۔ شہزادی فرماتی ہے بس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس یوں سمجھ میرے گم ہو گئے مجھے مل گئے۔ کہنے لگی اچھا پھر جس کی چیز گم ہو جائے وہ نشانی بتا، آپ نشانی بتائیں نا، بس عجیب فکر، نشانی بتائیں، نشانی مل گئی میں دور واپس کر دوں۔ شہزادی فرمانے لگی اچھا پھر دور اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو دور میرے، اگر نہیں لگا تو پھر میرے۔ رملہ نے دور اتار کے ہتھیلی پہ رکھی تو دیکھ کر رونے لگی، نیاد حسین میرا یہ فکرہ سننے لگا۔ پھر جب یاد آئے نا عبادت کرتے، جب رملہ روئی نا، اسلام آباد والوں میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، رملہ روئی تو حسین کی بیٹی سے یزید کی بیٹی کا رونا دیکھا پرواز جاؤ شہزادیوں کے کرم پہ۔ شہزادی فرماتی روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی عجیب خون ہے، میری ماں نے کئی بار دھویا ہے، لہو پھر آ جاتا ہے۔ شہزادی فرماتی یہ پانی سے کھلنے والا لہو نہیں، جتنی بار دھو گی یہ پھر آ جائے گا۔ کہنے لگی اچھا آپ کی نشانی مل گئی، یہ لیں یہ لے لیں، یہ دو آپ پہن لیں۔ شہزادی فرماتی نہیں اب تو پہن، آخری لفظ کہا اب تو پہن۔ کہنے لگی جب میں واپس کر رہی ہوں تو اب کیوں نہیں پہن؟ شہزادی فرماتی میں کہہ رہی ہوں نا پہن لے، وجہ نہ پوچھ ورنہ زندگی بھر سو نہیں سکے گی۔ کہنے لگی آپ کو اس کٹے ہوئے سر کا واسطہ مجھے وجہ بتا دیں۔ شہزادی فرماتی اچھا تو نے واسطہ ایسا دیا ہے تو پھر سن وجہ کیا ہے؟ اور شکریال والوں تنگ رسی میں حسین کی بیٹی کی گردن پھر گئی۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے میرے کام دیکھ کے بتا ان میں دور پہننے کی